اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام شروع کیا، اور اس کو سنیے۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔ وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اس کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ تم ان کے داروغہ ہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں، پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا 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 کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور سے کلام فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، یعنی حضور کا اپنا آنا، قرآن کا آنا، معجزات کا دکھانا، اور جس نے ان کی آنکھوں کو کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، یعنی جو ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں یہاں پر ان کو اندھا کہا گیا ہے جن کی آنکھیں ہیں، کیونکہ وہ ایمان کے اندھے ہیں، ان کے دلوں میں اندھا پانے، اور جو انہوں نے اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دیا کہ وما انا علیکم بحفیظ، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہارا محافظ یا نگہبان نہیں ہوں۔ وکذالک نصرف الآیات لیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون۔ تو آپ نے فرمایا کہ اور ہم نے ایسی اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں، کذالک نصرف الآیات لیقولوا درست، تاکہ ان کو تدریس یعنی کتاب سکھا سکیں جو سیکھے ہوئے ہیں، اور تاکہ سمجھنے والوں کے لیے تشریح کر دیں۔ تو انہوں نے اہل کتاب سے سوال کیے، انہوں نے اپنے طور پہ سوال کیے، اور اہل کتاب نے بھی دیکھا اور انہوں نے بھی سمجھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو سب کچھ ان کے فہم میں ہے، یعنی جو انکار کر رہا ہے اسلام کا اور قرآن کا اور حضور کا، اور پھر اس کے بعد فرمایا اے نبی آپ اس وحی کی اتباع کریں جو آپ کی طرف سے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں ہے، اور ان مشرکوں سے اعراض کریں جو اللہ کے ساتھ معبود بناتے ہیں۔ یعنی ایک بڑا سخت حکم ہے ہمارے لیے۔ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ابھی جو جیسے کرسمس کا موقع آیا ہے، کئی مسلمان گھرانوں میں کرسمس ٹری لگتا ہے۔ کرسمس ٹری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حصہ ہے، نہ ان کی تعلیم ہے، نہ ہی اگر ان کے حواریوں کو پوچھا جائے یا ان سے پوچھا جائے اس کا کیا تعلق ہے، کچھ نہیں، لیکن انہوں نے مذہبی ایک تہوار بنا دیا، اس میں کرسمس ٹری لگانے لگے ہیں، اور ہمیں منع کیا گیا کہ ان کی اتباع نہ کرو، کیونکہ جو یہ کرسمس ٹری لگاتے ہیں آپ سال میں کسی بھی دن لگا لیں، اس دن نہ لگائیں،
کیونکہ کرائسٹ میس جو ہے نا، کرسمس ٹری، کرائسٹ میس، کرائسٹ جیزس کو کہتے ہیں، میس جو ہے ان کا وجود. تو ان کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے اوپر یہ کرسمس ٹری لگتا ہے، جبکہ درخت تو ہمیشہ سے تھا. کئی مسلمان گھروں میں میرا اتفاق ہوا جانے کا اور دیکھا کہ ان کے گھروں میں یہ لگا ہوا ہے، کیونکہ جی یہ کچھ نہیں ہے، ایک سیلیبریشن ہے، ہم خوشی منا رہے ہیں. آپ اس کیا کر رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ جو ہے اس کا افرمیشن کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، یہ خوشی کا حصہ بن جانا. آپ سال میں کسی بھی دن کوئی فنکشن کر لیں، لیکن جس دن وہ کرسمس کرتے ہیں اس دن نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے مذہب کی مشابہ ہے. ہمیں مجبوری ہے، ہم چھٹی ہوتی ہے، ہم گھر میں ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنا دین کا ذکر کریں، حضور کا ذکر کریں اور انبیاء کرام کا ذکر کریں، حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کریں، ضرور کریں، حضرت عیسیٰ کی تعلیم کریں کہ ان کا کیا حقیقی موضوع تھا. لیکن یہ وہ سیلیبریشن جو ہو رہی ہیں کہ گفٹ ایکسچینج ہو رہے ہیں. ابھی مجھے کسی نے کہا کہ وہ بچے کرنا چاہتے ہیں، گھر میں جمع ہوئے ہیں کہ جی وہ ہم سیکرٹ گفٹ رکھیں گے اور گیم کھیلیں گے اور جس کو مل جائے گا وہ دوسرے کو ایکسچینج کرے گا. یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ جڑیں پکڑتی ہیں بعد میں. ان کی احتیاط بہت ضروری ہے. لوگ لا کر کے اپنے گھروں میں کرسمس ٹری سجاتے ہیں، عموماً بچیاں، بچے، یہ چھوٹے چھوٹے جوان اور نوجوان شادی شدہ جوڑے یہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو تعلیم کریں. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ہندوستان میں کوئی ہندوؤں کی جب ان کی ہوتی ہے پوجا، اس میں شامل ہو جائے. تو یہ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ کو، جو موجودہ عیسائی ہیں، امریکہ کے عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش 24 دسمبر کو مناتے ہیں، جو کہ سن یعنی سورج جس کی وہ رومن پوجا کرتے تھے، ان کا بیٹا، اس کا بیٹا پیدا ہوا تھا، جو کہ دنیا کی سب سے چھوٹی ترین لمبی ترین رات ہے، چھوٹا ترین دن ہے. تو اس لیے کہتے ہیں وہ سورج کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کی وہ پوجا کرتے تھے. تو جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، انہوں نے مجبوراً، کیونکہ ان کو زبردستی تھی کہ یہ منایا جائے، تو انہوں نے بھی اس میں کچھ اپنا ڈالنا شروع کیا اور انہوں نے اس کو حضرت عیسیٰ سے منسلک کرنا چاہا. لیکن بعد میں اس میں وہ جب مطلب اس ایمان لائے، تو انہوں نے اپنی رسومات جو بت پرستی کی تھیں وہ اپنے مذہب میں اس میں شامل کر دی. ہمارے لیے اس میں بہت سخت ممانعت ہے کہ ہم ایسا کوئی عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی مشابہت بھی ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک نہیں معاف کروں گا. پھر ایک آیت 108 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم چیز فرمائی، اور یہ فرمایا کہ آپ دوسروں کے خداؤں کو گالی مت دیں. مسلمانوں پہ منع ہے کہ کافروں کے خداؤں کو جن کی وہ پوجا کرتے ہیں انہیں ہم گالی دیں. یہ بہت سخت فیصلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ آدمی ضد میں آ کر اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کرے گا یا حضور کی شان میں بے ادبی کرے گا، تو اس سے اللہ حق کی وہ بے ادبی ہوگی، جو کہ وہ ان کو اور گناہ گار کر دے گی. تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے یہ حکم ہے، کیونکہ اگر کسی کافر نے ہماری ضد میں آ کر، کیونکہ ہم نے ان کے خداؤں کو گالی دی، اس نے ہمارے خدا کو گالی دی، تو اس کا ذمہ ہم پر ہے. ہاں اگر وہ اپنے طور کچھ کرتا ہے تو وہ ذمہ دار، لیکن ہمارے کسی عمل سے وہ کافر اللہ کو گالی نہ دے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اور اس گناہ کا ارتکاب اگر ہمارے کسی عمل سے ہوتا ہے تو ہمیں اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مسلمان علماء کرام یا جو بھی سمجھدار ہیں مسلمان، وہ کبھی بھی کسی غیر مسلم کے کافروں کے خداؤں کو اور بتوں کو برا نہیں کہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کچھ نئے جاہل آ گئے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں، جو دوسروں کو اور ان پہ طنز کرتے ہیں یا ان پہ باتیں رکھتے ہیں. ہمارے بڑا سیدھا دین ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب ان کو جمع کریں گے تو ان کے یہ جو شرکا تھے یہ تو ہوں گے نہیں. حقیقت میں بت میں تو جان تھی نہیں. جنات جو ہیں ان کو اس کا عذاب ملے گا جنہوں نے جھوٹا افطرا کی. تو اس قسم کی باتوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ کوئی اگر نشانی آ گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے. یہ ہمارے آج کے مسلمان بچے ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانی آئی گی تو ہم مان لیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، تو اس لیے اس چیز کا مطلب ہے ہم پر یہ بات جائز ہے. اللہ کا عذاب اس طرح سے آتا ہے کہ بندے کے فرائض چھٹنے لگتے ہیں، نمازیں چھٹتی ہیں، روزے چھٹتے ہیں، زکاتیں چھٹتی ہیں، صدقات خیرات چھٹتے ہیں، حج چھٹ جاتا ہے. لیکن دوسرے دنیا کے وہ سارے کام کر لیتا ہے وہ جب وہ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنا چاہیے. اس معاملے میں کچھ واقعات بھی ہیں، وقت کی قلت ہے، تفصیل سے نہیں بتانا چاہتا. لیکن یہ ہوتا ہے رفتہ آدمی دیکھتا ہے کہ میرے فرائض چھٹ رہے ہیں. جب آپ کے فرائض میں تاخیر ہونے لگے اور وہ آپ کو دل میں اس کا کسک نہ ہو، تو اس کا مطلب آپ اللہ کے عذاب میں. آپ کے پاس مال و دولت بڑھ جائے اور دنیا کی آسائشیں بڑھ جائیں اور اللہ کی یاد اور اللہ کے رسول کی محبت کم ہو جائے، دین کی محبت کم ہو جائے، تو یہ خود ہی انسان کو اپنا دل بتا دیتا ہے کہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو قسمیں کھاتے ہیں جو ایمان لے آئیں گے، لیکن جب ان کو نشانیاں دکھ جاتی ہیں تو اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنے والی آیات میں کہ ہم ان کی آنکھیں پلٹ دیں گے، ان کی آنکھیں اور دل ایسے پلٹ دیں گے کہ جیسے آج ہی ایمان نہیں لا رہے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہم آ جائیں گے تو وہ بھی نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے انسان کے اوپر. یہ دیکھیے اگلی آیات میں بہت سخت باتیں ہیں جو ہمارے لیے باعث عبرت ہیں.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں. کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ ہی کے پاس ہیں، اور مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. الا ماشاء اللہ، بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا. وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملما کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. تو ان کو اور جو کچھ یہ اس طرح کرتے ہیں اسے چھوڑ دو. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں. آیت نمبر 113 تک کہ آپ نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ مزاج اور کچھ فطرتیں، کچھ پرسنالٹیز کا بیان فرمایا کہ جو ایمان نہیں لانے والے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ ان کو جتنی دلیلیں دے دیں، جتنے وہ ثبوت دے دیں، اور یہ جو نشانیاں مانگتے ہیں وہ نشانیاں بھی دکھا دیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے کہ جب ارادہ اور بندے کے دل میں اللہ کی رضا نہ ہو تو پھر وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ اسی کی طرف اپنے آپ کو راغبت کا طوف پاتا ہے. اور اسی میں آیت نمبر 114 ہے جو مدنی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آئے گا انشاءاللہ. یہ جو آنے والی آیت ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ روک دیا ہے کہ اس آیت کو سنیں اور پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے اس کے ساتھ شیطان اور انسانوں میں جو شیطانی فطرت ہے، شیطان ہونا تو ایک فطرت ہے اور ایک عمل ہے، اور جو انسان بھی ہوتے ہیں اور شیطان بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے لیے ہم نے عدو یعنی دشمن، شیاطین الانس والجن. یہ دیکھیے یہ آیت ہے شیاطین الانس والجنس. یہ آیت بتا رہی ہے کہ شیطان انسان بھی ہوتا ہے اور جن بھی ہوتے ہیں. یوحا بعضهم الی بعض، جیسے میں نے عرض کیا نا، یہ ایک دوسرے کو کانوں میں باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں. زخرف القول الغرور، یعنی دھوکے کی ملمے کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ملمع کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی دھوکے باز دھوکہ دینے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، ہمارے پاس یہ غیب کا علم ہے. یہ تمام یہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور آپ لوگ کئی بار جانتے بھی ہیں، سننے میں آیا کہ یہ جو جھوٹے جو کہلاتے ہیں نا، جو مجاور، اور یہ کہا جائے کہ جو روحانی علاج کرنے والے،
بندے کے اندر پہلے دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے، بچیاں چلی جاتی ہیں، گھر کی بزرگ خواتین ان کو بچیوں کو لے کر کے ان بدماشوں کے پاس چلی جاتی ہیں، جو وہ ایک تو نیت کے گندے ہوتے ہیں، عمل کے گندے ہوتے ہیں، یہ طہارت نہیں کرتے ہیں، یہ شریعت کے پابند نہیں ہوتے ہیں، یہ حرام عمل کر کر کے یہ سفلی علم سیکھتے ہیں اور وہ دوسرے بچیوں پہ کر کے ان کے دلوں کو پسیجتے ہیں۔ اور اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ داڑھی رکھنے، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، ٹوپی وہ بھی پہنا کرتا تھا، اور عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، حضور نے اس کو اپنا کرتا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جو تھا وہ جانتا تھا، اور جو کہ صحابہ کو بھی پتہ تھا۔ یہ بات بڑی دیکھیے ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا، بات بدل رہی ہے لیکن تھوڑی طویل ہے، لیکن وضاحت کر دینا مناسب ہے کہ جب حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کو قتل کر دیں، تو حضور نے فرمایا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد نے اپنے ساتھیوں میں قتل کیے کیونکہ وہ منافق تھے، جبکہ حضور کو پتہ تھا منافق تھا، اور آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی، اور آپ نے فرمایا میں 70 بار اگر میں نے دعا کروں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ 70 بار دعا کریں تو ہم اسے نہیں معاف کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر 71 بار میں دعا کروں اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا تو میں اس کے لیے دعا کرتا، یعنی کہ ہم کافروں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے، صرف ہم ان سے قتال کر سکتے ہیں جب جنگ میں ہوں۔ اس کے علاوہ کسی کافر کی جان و مال کی حفاظت مسلمان پہ فرض ہے، اور اگر اس کو ایک مسلمان امان دے دے تو پوری قوم مسلمہ پہ اس کی امان لازم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شیطانی فطرت جو ہے، یہ انسان اور جن جو ہے ہر نبی کے پیچھے لگائے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایسے کام اس لیے کرتے ہیں کہ جو لوگ آخرت و ایمان نہیں رکھتے ہیں، جن کے یعنی آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کے دل کمزور ہوتے ہیں، جی آخرت پہ ایمان نہیں آ رہا، آخرت کیسی ہوگی، کیسے زندہ ہوں گے۔ یہ کئی مسلمان جو کلمہ گو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ایمان کا، آخرت پہ ایمان لانا ایمان کا جز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ایمان پہ، اسلام پہ زندہ فرمائے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ اگلی آیت سنتے ہیں۔